اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من اکرم ضعفہ فہو فی الجنہ معی و معی ابراہیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی مہمان کی عزت کرے گا خداوند عالم اس بندے کو میرے اور میرے جد حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا الضیف دلیل الجنہ، مہمان اللہ کی جنت کی ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا الضیف اذا نزل نزلت البرکہ و اذا خرج خرج بذنوب اہل البیت، کہ جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو رحمت لے کے آتا ہے، جب کہ اس گھر سے اپنے مہمان نوازی کے انجام جو میزبان کرتا ہے، جو کچھ بھی مہمان کی خدمت قدر کرتا ہے، وہ کرنے کے بعد جب مہمان اس کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو مٹوا کے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا البشاشۃ فی وجہ الضیف احب الی اللہ من عبادہ مئۃ مقدعہ، مہمان کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا 100 پیش نماز کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کریم الضیف ولو کان کافرا، کہ مہمان کی قدر کرو، عزت کرو مہمان کی، اگرچہ آپ کا مہمان غریب کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا اکرموا غرباءکم فانی فی الکبر کنت غریبا، غریبوں کی عزت کرو، اور اس کی عزت کرنے میں بزرگی میں ہی جو ہے عزت ہے انسان کی، غربت کے باوجود جب کسی غریب کی قدر کرتا ہے تو اسی میں اس کی عزت ہے۔ بزرگی کے باوجود جو کوئی غریب ہو اور اس کی قدر کرے خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو مہمان، پھر فرمایا جب بندہ مومن کسی مہمان کو نگاہ عزت سے دیکھتا ہے تو خداوند عالم اس کو اسی شخص پر جو مہمان کو عزت محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ کتنا بہت بڑا اجر ہے مہمان کی قدر کرنے کے۔ جو شخص خدا اور رسول کی محبت اور دوستی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کو کھانا کھلائے۔ اور عرض کیا گیا کہ اگرچہ مہمان نماز روزہ حج کا منکر بھی کیوں نہ ہو، اگر مومن نہ بھی ہو تو بھی اس مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ جناب ابراہیم کی پوری زندگی گزری ہے کہ کبھی بھی اس نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کہا۔ ایک بار ایک مہمان اس کا نہیں آیا تھا، پورا دن انتظار کرتے رہے، شام کو چوک پہ جا کے انتظار کیا، دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو بلایا کہ بندہ خدا میرے پاس کھانا کھا لے۔ جب اس کو لے کے آئے اپنے دسترخوان پہ، اور مہمان چونکہ کافر تھا، اس نے آتے ہی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھی نہیں، جناب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا بھئی بسم اللہ تو پڑھ لے، جس اللہ نے تجھے یہ نعمت دی ہے۔ تو وہ کہتا میں تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہوں، تو جناب ابراہیم نے کہا اٹھ جا، پھر تو اللہ کے شکر عطا نہیں کرتا تو میرے دسترخوان پہ۔ اس نے کہا خود بلایا تھا، میں تو نہیں آیا تھا۔ جب اٹھ کے جانے لگا تو آواز قدرت آئی، اے میرا ابراہیم فوراً اس شخص کو واپس بلا، تو آج ایک کھانے پہ اس کو اٹھا کے بھگا رہا ہے۔ مجھ خدا کو دیکھ، میں کب سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں نے تو کبھی اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے دسترخوان سے اٹھ کے چلا جا۔ آج ایک کھانا کھلانے کے باوجود تو اس کو اٹھا کے بھگا رہا ہے۔ اگر اس شخص کو تو نے واپس نہ بلایا تو میں تجھ سے نبوت واپس لے لوں گا۔ یہ ہے مقام مہمان، مہمان کی عظمت منزلت یہ ہے۔ تو اسی وقت جناب ابراہیم دوڑتے ہوئے گئے، اس بندہ مومن کو بولا کہ اے بندہ خدا واپس آ جا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اگر تو واپس نہیں آتا میری نبوت نہیں بچتی۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے پہلے اس رب کا کلمہ پڑھا اور اس رب کی توحید سکھا جس رب نے تیری نبوت کو میری مہمان نوازی کے ذریعے سے بچائی ہے۔ تو خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔